منٹو کی پیش کردہ صنف افسانچہ میں گزرتے وقت کے ساتھ عام قاری کی دلچسپی بڑھی تو افسانچہ لکھنے کا چلن عام ہوا اور پھر یہ رجحان 80 کی دہائی کے آغاز سے زور پکڑنے لگا۔ اخبار و رسائل نے کثرت سے انہیں چھاپنا شروع کیا، جو آہستہ آہستہ وقت کا تقاضا بنتا گیا۔ جدید افسانے میں اسلوب اور حیت کے جو تجربے ہوئے، ان کا اثر افسانچہ کی شکل میں رونما ہوا۔ اور اب چند اچھے افسانچہ نگاروں کے افسانچے سنتے ہیں۔ اپنی ایک منی کہانی سنا رہا ہوں۔ عنوان ہے برف۔ انکل، افطار کا وقت ہونے والا ہے، برف مل جائے گی؟ سامنے والی کچی بستی کی سلیمہ نے معصومیت بھرے انداز میں سوال کیا۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا، مگر حل میرے پاس نہیں تھا۔ لائٹ کی آنکھ مچولی کی وجہ سے فریزر خالی ہی رہتا تھا۔ میرے یہاں جم نہیں پایا ہے، برف والے سے لے لو، میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ انکل، یہ رمضان کا مہینہ ہے، کوئی چیز سستی کہاں ملتی ہے؟ گرمی بڑھی تو برف والوں نے قیمتیں بھی بڑھا دی، پھر وہ کم لاتے ہیں تاکہ جلدی ختم ہو جائے۔ اس بچی کے لہجے میں زمانے بھر کا درد سمٹ آیا تھا۔ میں نے کوشش کی تھی مگر ملی نہیں۔ میں ٹھنڈی بوتل لا دیتا ہوں۔ میں نے فریج کا ڈور کھولا ہی تھا کہ بیوی نے آواز لگائی، صرف ایک بوتل ہے جو میں نے افطار کے لیے رکھی ہے، پانی بھی کہاں آ رہا ہے؟ میں منہ بسوڑتا ہوا واپس دروازے پر پہنچا تو لڑکی واپس جا رہی تھی۔ ابھی تراویح ختم ہوئی تھی کہ مائک پر اعلان شروع ہو گیا۔ سامنے والی کچی بستی کی ایک بچی سلیمہ ہیٹ اسٹروک سے انتقال کر گئی ہے، نماز جنازہ میں شرکت کے لیے درخواست ہے۔ میں مسجد کے نزدیک پہنچا تھا کہ 2 NGO کے کارندے آپس میں لڑ پڑے۔ ہوا یہ تھا کہ سرد خانے میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے میتیں واپس کی جا رہی تھیں۔ اس پریشانی کا حل NGO والوں نے یہ نکالا کہ برف کی بڑی بڑی سلیں ایک کمرے میں رکھ کر عارضی سرد خانہ بنا لیا اور زیادہ سے زیادہ نعش رکھنے کا ریکارڈ بنانے کی دوڑ شروع ہو گئی۔ زندگی میں تو اسے ایک پاؤ برف ملی نہیں، مگر اب اسے بڑی بڑی سلیں زبردستی دی جا رہی تھیں۔ اب سنتے ہیں عباس خان کا افسانچہ سیلف فنانس۔ آپ کے بھائی کی موت کا مجھے بہت صدمہ ہوا ہے۔ وہ کل مجھے ملا، وہ بالکل تندرست و توانا تھا، اس کو کیا تکلیف ہوئی؟ وہ چائے نہیں پیتا تھا۔ کل شام اس کا ایک دوست اس سے ملنے کے لیے آیا، اس کے لیے چائے بنی تو دوست کے اصرار پر اس نے ایک پیالی پی لی۔ اس سے اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ قریبی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے چلا گیا۔ ڈاکٹر نے دوا دی
اس نے وہ دوا استعمال کی۔ آج صبح اٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا کہ موت نے آ لیا۔ دل کی تکلیف ہوئی ہوگی۔ یہ دل کی تکلیف نہیں تھی، ڈاکٹر نے غلط دوا دے دی۔ ایک MBBS ڈاکٹر کے ہاتھوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ غلط دوا دے سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر سیلف فائنانس اسکیم کے تحت پڑھا ہے۔ محمد علیم اسماعیل کا خوبصورت افسانچہ خوراک۔ سبھی کی زبانوں پر تالے لگے تھے، لیکن سوچ پر پہرے نہیں تھے۔ ایک وزیر اپنی مجلس میں کہہ رہا تھا، یہ ملک بدل رہا ہے، اب کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ اور جلسے میں عملی بھیڑ میں ایک حساس شخص سوچ رہا تھا، آج آپ نے تو پیٹ بھر کھانا کھلا دیا، ویسے تو ہم روز دھوکہ کھا رہے ہیں۔ رہبر مال، پولیس رشوت اور جوان سرحد پر گولیاں کھا رہے ہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی خوراک ہے۔ اچھے افسانچے کی خوبی یہی ہے کہ وہ آخر میں چونکا دے۔ آئیے سنتے ہیں تنویر اختر رومانی کا افسانچہ موازنہ۔ اردو ہائی اسکول میں سالانہ جلسے کا انعقاد ہو رہا تھا۔ سامعین میں زیادہ تعداد طالبات کے والدین اور سرپرستوں کی تھی۔ کئی ایک معززین شہر بھی موجود تھے۔ اسٹیج پر اسکول اور سماجی تنظیموں کے کئی ذمہ دار حضرات تشریف فرما تھے۔ کچھ رسمی کارروائیوں کے بعد اسکول کے صدر مدرس نے سال بھر کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی، جس کا لب لباب تھا کہ ہمارا اسکول شہر کا سب سے پرانا اردو اسکول ہے۔ یہاں اردو کے ساتھ دینیات بھی پڑھائی جاتی ہے۔ یہاں کے سارے اساتذہ اور استانیہ اپنے اپنے مضامین میں ماسٹر ڈگری رکھتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کی مجموعی صورتحال شہر کے انگریزی میڈیم اسکولوں سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ اس اسکول سے فارغ التحصیل ہونے والی کئی ایک طلباء و طالبات آج مختلف میدانوں میں اپنے اسکول کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر کی تقریر سے ان کی یہ منشا صاف جھلک رہی تھی کہ شرکائے جلسہ اپنے اپنے بچوں کا داخلہ اسی اسکول میں کرائیں۔ جلسے کے دوسرے ہی دن ایک صاحب ہیڈ ماسٹر سے ملنے ان کے آفس آئے۔ ہیڈ ماسٹر نے بڑے اتفاق سے ان کا خیر مقدم کیا۔ وہ صاحب کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگے، سر کل تو آپ کا جلسہ بڑا شاندار رہا، میں کافی متاثر ہوا آپ کی تقریر سے۔ شکریہ جناب۔ ہیڈ ماسٹر کے چہرے پر انبساط کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن سر، آپ کی ایک بات سے میں متفق نہیں ہوں۔ کون سی بات جناب؟ یہی کہ انگریزی میڈیم اسکولوں کی بنسبت اردو کے اسکول میں اچھی پڑھائی ہوتی ہے۔ پڑھائی کے تعلق سے آپ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ اس میں غلط بیانی کیا ہے؟ آپ کسی بھی انگریزی اسکول کے طالب علم سے ہمارے اسکول کے طالب علم سے موازنہ کرا لیجئے۔ ہیڈ ماسٹر کا لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا۔ موازنے کی کیا ضرورت ہے سر؟
اگر اردو اسکولوں میں واقعی پڑھائی اچھی ہوتی ہے تو خود آپ کا بیٹا سینٹ جان ہائی اسکول میں کیوں پڑھ رہا ہے؟ بھارتی پنجاب کے معروف افسانہ نگار ڈاکٹر گرووندر کی منی کہانی اردو قالب میں، اسے ترجمہ کیا ہے آکاش مغل نے۔ عنوان ہے رشتہ۔ میرے گاؤں کا ایک شخص علاج کی غرض سے اسپتال میں داخل تھا۔ میں بھی اس کی عیادت کو چلا گیا۔ ڈاکٹر نے مریض کے ورثاء کو فوری طور پر خون کی بوتل کا انتظام کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے بڑے بیٹے نے جسمانی نقاہت کے باعث خون دینے سے معذوری ظاہر کی۔ میں نے اپنا خون دینے کی پیشکش کی۔ کچھ دیر بعد ہی مریض کو خون چڑھایا جانے لگا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دم توڑ دیا۔ متوفی کے ارد گرد کھڑے رشتہ دار زار و قطار رونے لگے۔ ہر شخص مرحوم سے اپنے اپنے رشتے کا حوالہ دے کر بیان کر رہا تھا۔ میرے منہ سے بھی خود بخود آہ نکل گئی، کیونکہ اس کے ساتھ اب میرا بھی خون کا رشتہ استوار ہو چکا تھا۔